مکہ ہی چھوڑو۔ اچھا، عذاب قبر کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی کفر میں شامل ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے اسے بتائیں گے کہ یہ عذاب برزخ ہے، آپ عذاب برزخ کہہ لو۔ پھر بھی آپ انکار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ جب آپ کو ہو رہا ہو اس وقت آپ مانیں، اسی وجہ سے ہو رہا ہو کہ آپ نے دین کا اس کا انکار کیا ہے۔ میں نے مسئلہ 117A اور B اس کے اوپر پیش کیا ہے پورے دلائل قرآن کے ذریعے۔ ان کا جو اصول تھا نا کہ آخرت سے پہلے چونکہ حساب و کتاب نہیں لہذا سزا نہیں ہے، تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر تھوڑے فرشتے مارتے ہیں موت کے وقت۔ تو آپ کا اصول تو ٹوٹ گیا۔ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت آئے گی تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے۔ اس آیت کو دلیل بنایا امام بخاری نے عذاب قبر کی، اور صحیح بخاری میں اس کو ہیڈنگ میں ڈالا ہے۔ امام بخاری کے زمانے میں بھی عذاب قبر کے منکر موجود تھے۔ تو عذاب قبر ہو یا عذاب برزخ ہو، یا شیر کے پیٹ میں عذاب ہو، یا ہواؤں میں ہو، یا سمندروں کی گہرائیوں میں، وہ برزخ کا عذاب ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان۔ قرآن میں تو ہے دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ عذاب تو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جڑے منکر سن نا انہوں نے پتا لگ گیا ہوئے گا مرنے تو بعد کہ ہے، کیونکہ ہو رہا ہوئے گا۔ اچھا، یہ جو اکثر اعلان کیا جاتا ہے کہ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں شخص رضا الہی سے وفات پا گیا، تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے بجائے افسوس کا اظہار کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہاں، افسوس اس حوالے سے کیا جاتا ہے، وہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہے۔ افسوس اور دکھ کا اظہار اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جو اس کے لواحقین ہیں نا ان کے ساتھ ذرا اظہار ہمدردی ہو جائے۔ اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نہایت خوشی سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی پوری ہو گئی جو آپ کے حق میں لکھی ہوئی تھی، اور نہایت خوشی سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب مرتے ہی جنت میں چلے گئے ہوں گے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں آیا نا، نقصان ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خود حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے تو آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں ان کی تعویل کیا کریں۔ نہایت خوشی سے اعلان تو نہیں کیا جا سکتا، وہ دکھ اور افسوس جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ نہیں کیا جاتا۔ دکھ اور افسوس کا اظہار اس بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا کوئی بچڑ گیا۔ اچھا علی بھائی، اگر کوئی حدیث گھڑتا ہے، ایسی حدیث جس میں آپ کی گستاخی کا پہلو نکلے، جیسے ایک روایت ہے، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے حسب نسب پہ فخر کرے اس کو یہ چاہیے کہ باپ کی شرمگاہ کاٹ کے منہ میں ڈال لے۔ تو یہ بات کنائیں سے نہ کہنا ہے، ڈرٹ کہنا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے ٹھیک کہا ہے، لیکن سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے۔ تو جو شخص ایسی حدیث لے جس میں مطلب اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو اس میں نکل رہا ہے، تو کیا ایسے بندے سے مزید روایتیں لی نہیں، البانی کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے نا۔ البانی کی ابتداء سے بھی پہلے یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہ حدیث صرف امام احمد بن حنبل نے نہیں لی ہے، الادب المفرد میں امام بخاری نے بھی لی ہوئی ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ یہ روایت کے طور پہ ہے نا۔ اب آ جائیں البانی نے جو حکم لگایا ہے، تو یہ حکم البانی کی مجبوری تھی، کیونکہ جو ہم اس میں سکم بتا رہے ہیں نا، البانی صاحب اس سکم کو نہیں مانتے، وہ حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اس روایت نے تو ہمیں مضبوط کر دیا ہے، جو تدلیس کے بارے میں ہمارا سخت موقف ہے وہ درست ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس کو روایت کو ضعیف کرنے کا۔ قرآن کی روح سے تو یہ ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا اصول آپ کو ماننا پڑے گا جو امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں، آن سے روایت کر رہے ہیں، لہذا روایت فارغ ہے۔ شعیب ارنوط بھی اسے صحیح کہتا ہے، کیونکہ حسن بصری کی تدلیس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں حسن بصری ہو یا کوئی بھی ہو جو تدلیس کر رہا ہے، اور روایت اصول محدثین میں فارغ کی جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم تو سیف سائڈ پہ ہیں۔ اب رہ گیا کہ جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، آگے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت کی سند کو جو صحیح کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس کو عقیدہ بھی مانتے ہیں تو نہیں۔ یہ میں پھکی دے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جی بغیر رفع الیدین والی حدیث البانی صاحب نے صحیح کی ہوئی ہے ابن مسعود والی۔ البانی نے کیا نماز کے طریقے کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں اس حدیث کو ڈالا ہے؟ وہ نہیں مانتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ابن مسعود نے ایک آدھ مرتبہ نبی علیہ السلام سے جواز کی حد تک یہ چیز اگر دیکھ لی ہے، اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے، یہ اصول کہاں سے ہو گیا؟ اصول وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے نماز
ایک ترتیب کے ساتھ تعلیم فرمائی ہے. اس طرح اگر آپ اصول ماننا شروع کر دیں تو بہت سارے اصول بن جائیں گے. ابن مسعود کی حدیث سے زیادہ نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے، وہ بھی ایک کمزور دھاگے سے. رفع الیدین نہیں کہیں بھی منسوخ ہوتا. ابن مسعود کی حدیث رفع الیدین کو منسوخ کیسے کر دیتی ہے؟ ایک اور طریقہ بتاتی ہے. اس حدیث میں کہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے سے منع کیا؟ نہیں لکھا ہوا. صرف یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود نے طریقہ بتایا نماز کا اور پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، بس. اینی جی حدیث ہے اور مک گئی نال حدیث تے پوری انفید کھلوتی ہے ہوتے. اللہ دے بندو جلسہ اسراج نہیں تسی کر دے. ٹھیک ہے، اور ایشوز ہیں آپ کی نماز کے ساتھ، وہ سارے اس میں کیسے کور ہو گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک طریقہ اور ثابت ہو جائے گا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو بڑی جرأت کیا، انہوں نے کہا کہ ابن مسعود نے ایک غلط اجتہاد کر لیا ہے اس روایت کی بنیاد کے اوپر. انہوں نے کہا کہ وہ نماز کے سکون کے اسے منافی اگر سمجھتے تھے تو یہ ان کا موقف غلط ہے. پھر انہوں نے لاجیکلی کہا کہ رفع الیدین نماز کا سکون نہیں برباد کرتا، نماز کے ہر مین رکن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے. قیام سے پہلے، رکوع سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے، یہ اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کرنا ہے. یہ سکون کو برباد نہیں کرتا، یہ نماز کا پروٹوکول ہے. یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ ابن مسعود اگر یہ نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھتے تھے نا تو یہ ان کا اجتہاد غلط تھا. وہ تو اس لیول تک اترے ہیں، حالانکہ وہ انفی تھے پہلے. تو اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں روایت صحیح بھی ہو نا تب بھی رزلٹ غلط نکالا ہے ابن مسعود نے. کہ کبھی انہوں نے اگر ایک دفعہ دیکھ لیا ہے کہ حضور نے جواز کے طور پہ کر دیا، بھائی جواز کے طور پہ کبھی کبھار میں پورا دروشی نہیں پڑھتا، آدھا دروشی پڑھ کے سلام پھیر دوں، تو آپ اس کو طریقہ بنا لیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوگا نا. عمومی عمل دیکھا جائے گا. دوسری طرف ان کا حال ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابن عباس نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی ہے جنازے میں اور کہا یہ سنت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سرن نماز جنازہ پڑھاتے تھے، یہ آپ کا عمومی عمل ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، عمومی عمل یہی ہے، لیکن اس کا جواز موجود ہے. ہم بھی سرن ہی اکثر کراتے ہیں، سعودی عرب میں بھی سرن ہوتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو پھر بھی آپ چھوڑتے ہیں. وہ کدھر ختم ہو گئی بیچ میں سے؟ وہ تو ہے، فاتحہ کے بغیر تو کوئی بھی نماز نہیں ہے. یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس طرح کی دو نمبریاں تو نہ کریں. وہاں انہوں نے عمومی عمل پکڑا ہوا ہے، یہاں عمومی عمل رفع الیدین ہے. رفع الیدین کی ساری حدیثیں وہ صحابہ روایت کر رہے ہیں جو وفات سے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. یہاں آگے ان کو پسو پڑے ہوئے ہیں. تو کوئی ایک اصول تو کھڑا کریں. پھر دوسری بات، اگر یہ اصول کھڑا کر لیا تھا آپ نے کہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے، تو عید کی نماز میں کیوں سکون اپنا برباد کرتے ہو؟ عید کی نماز کے دن انہوں نے چنگے لایا کرو گے. آج تو بچو جی تسی بھی رفع الیدین کرو گے، آئے ہو نا داڑھ تھلے. آج تو تسی بھی بت رکھ کے آؤ گے، آج تو تسی بھی مکھیاں مارو گے. وہ ساری گالیاں جو یہ آپ کو دیتے ہیں نا، عید سے 1 رات پہلے ان کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا کریں کہ بچو جی صبح تسی بھی رفع الیدین کرو گے. کس منہ نال کرو گے؟ کس بوتھی نال کرو گے؟ اچھا علی بھائی، ایک سوال یہ ہے، بس چند ایک سوال رہ گئے کہ